السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج ہم اسلامیات کے ویڈیو سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے 11ویں ہفتے میں۔ آج کے سبق میں ہم اپنے باب چہارم اخلاق و آداب سے کسب حلال کے متعلق پڑھیں گے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 62 تا 66 پر موجود ہے۔ آج کے سبق کے لیے درکار وسائل ہیں میری آسان اسلامیات برائے جماعت ہشتم، کاپی اور قلم۔ اس سبق کے اختتام پر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ کسب حلال کا لفظی معنی و مفہوم بیان کر سکیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کسب حلال کی اہمیت و فضیلت بیان کر سکیں گے، کسب حلال کے ذرائع اور حرام کمائی کے نقصانات بیان کر سکیں گے۔ کسب حلال، کیا آپ جانتے ہیں کسب حلال کے کیا معنی ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کسب سے مراد ہے کمانا، اور حلال کے معنی ہیں جائز اور درست۔ کسب حلال، جائز اور درست طریقے سے کمانا۔ اب ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 62 تا 65 کا بغور مطالعہ کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اب تک دیے گئے صفحات کا بغور مطالعہ کر چکے ہوں گے۔ اب ہم جو ہم نے پڑھا اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے کسب حلال۔ کسب حلال ہم نے پڑھا کہ کسب حلال ایک افضل عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے کسب حلال، یعنی کہ حلال طریقوں سے کمانا ایک بہت اچھا عمل ہے، افضل عمل ہے جس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کسب حلال کمانے والے پر وہ شخص جو کہ حلال روزی کماتا ہے، محنت مشقت کر کے درست ذرائع، جائز ذرائع سے کمائی کرتا ہے اپنی، وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص کسب حلال یعنی کہ حلال طریقے سے کمائی کرتا ہے، اس کو اس کے اس کام کو بھی عبادت کا ذریعہ کا مقام حاصل ہے۔ اگر ہم جائز اور درست طریقے سے محنت کر کے کچھ کماتے ہیں تو وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم نے اس متعلق سورہ البقرہ کی ایک آیت کا مطالعہ کیا جو کہ کہتی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے ہو۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ ذرائع عطا کیے ہیں ہم ان کے ذریعے سے کمایا کریں، ان کے ذریعے سے اپنی کمائی کریں، اپنے لیے رزق کمائیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اس طرح سے ایک اور مقام پر سورہ البقرہ میں ہی بیان کیا گیا ہے، لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں ہمیں چیزیں دی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، ہمیں صرف وہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، ان کا ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ پاک ہے اور وہ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہماری حلال کمائی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حرام ذریعے سے کما رہے ہوں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ اللہ ایسی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بلا شبہ حلال روزی کمانا بہت بڑی نیکی ہے۔ جس طرح سے ہم نے پہلے پڑھا کہ عبادت کا درجہ حاصل ہے حلال روزی کمانے کو، کسب حلال کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، تو لہٰذا روزی کمانا، حلال روزی سے کمانا، حلال روزی کمانا نیکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم نے پڑھا اپنے سبق میں کہ ہمارے تمام انبیاء
تمام نے محنت مشقت کر کے اپنی روزی کمائی. جیسا سے حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. کسب حلال کمانا، حلال طریقے سے کمانا تمام انبیاء کی سنت ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیے کرتے تھے، اسی طرح ہم نے پڑھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تلواریں اور زرع بنایا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تمام کاشتکاری اور غلہ بانی کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کاشتکاری اور غلہ بانی کیا کرتے تھے. اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت بھی کی اور اپنے گھر کے تمام کام کرنے میں آپ نے کبھی بھی کوئی آڑ محسوس نہیں کی. اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے ایک مزدور کی طرح کام کیا اور بہترین مثال قائم کی. ہم نے سبق میں مطالعہ کیا کہ کسب حلال کے کون کون سے ذرائع ہیں. وہ تمام ذرائع جو کہ حلال ہیں، جیسا سے تجارت، صنعت، ملازمت، تعلیم و تدریس، حلال جانوروں کا شکار اور حلال جانوروں کی تجارت، اسی طرح سے حلال جائز چیزوں کا کاروبار، یہ تمام حلال ذرائع ہیں. لیکن اگر ہم جو حرام چیزیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ان کا کاروبار کریں گے، ان کی تجارت کریں گے، تو وہ ہماری کمائی بھی حرام ہو جائے گی. ہم اگر سود کے کاروبار میں شامل ہوں گے تو ہماری کمائی حرام ہو جائے گی. اگر ہم رشوت، چوری، راہزنی، ڈکیتی اور اسمگلنگ، ایسا کاروبار جس کا منع کیا گیا ہے، ان سب کو اگر کریں گے تو ہم حرام کمائیں گے. اگر ہم حرام جانوروں کا شکار کریں گے، ان کی تجارت کریں گے، تو ہم حرام کمائی کمائیں گے. ایسی کمائی جو کہ دھوکے سے یا کسی کو نقصان پہنچا کر حاصل کی گئی ہو، یا کوئی ملاوٹ کی گئی ہو، بے ایمانی ہو اس میں، تو یہ حرام ہوگی. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو معلوم ہو حلال اور حرام میں کیا فرق ہے. ہم رزق حلال کما کر ہی اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رزق حلال کے فوائد کیا کیا ہیں. رزق حلال، اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا، تو ہمارا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا. صرف حلال رزق سے دیا گیا صدقہ ہی قبول ہوتا ہے. جو شخص حلال رزق کماتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. حلال کمائی کھلانے والا، جو والدین اپنے اولاد کو حلال کمائی کھلاتے ہیں، ان کی اولاد نیک اور صالح ہوتی ہیں. حلال کمائی کمانے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ذلت و رسوائی سے بچا رہتا ہے. حلال کمائی کمانے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بھی محفوظ رہتا ہے. اسی طرح وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتا ہے. حلال کمائی کمانے والا بیماریوں، دکھوں اور مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں سرخ رو کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی متعلق فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جسم جس نے حرام مال سے پرورش پائی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس پر ہر رات پکارتا ہے کہ جو شخص حرام کمائے گا، کھائے گا، اس کا فرض و نفل کچھ قبول نہ ہوگا. اس احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حرام رزق کی ممانعت کتنی زیادہ کی گئی ہے اور حلال رزق کمانے پر کتنا زیادہ غور کیا گیا ہے، کتنا زیادہ زور دیا گیا ہے. اب ہم حرام رزق کے چند نقصانات کے متعلق پڑھتے ہیں. ہماری روزی سے برکت اٹھ جاتی ہے. انسان اپنے انجام سے بے خبر اسی دنیا کی دھن میں لگا رہتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو آخرت میں جواب دہ ہونا ہے. حرام رزق کمانے والے کی عبادات قبول نہیں ہوتی ہیں.
اس کے صدقات و خیرات قبول نہیں ہوتے، وہ رائے گاں جاتے ہیں، وہ بیماریوں اور مصیبتوں اور مسائل کا سامنا رہتا ہے اسے، وہ ہر وقت ان مسائل میں گما رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور گناہ کا سبب بنتا ہے یہ سب۔ اب ہم ان 2 سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کریں گے اپنے جماعت کے کام میں۔ سب سے پہلا سوال، کسب حلال سے کیا مراد ہے؟ اور دوسرا جواب، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیتے ہوئے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ آپ ان دونوں سوالات کے جوابات ابھی اپنی کاپیوں میں تحریر کریں۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپیوں میں تحریر کریں گے گھر کے کام کے طور پر۔ سب سے پہلے کسب حلال کی کوئی سی 5 فوائد تحریر کیجیے، رزق حرام کے نقصانات تحریر کیجیے، رزق حلال کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ آج کا آپ کا گھر کا کام ہے، اور آپ اپنا گھر کا کام ان تینوں سوالات کے جوابات اپنی کاپیوں میں تحریر کریں گے جو کہ ابھی ہم نے سبق میں پڑھا ہے۔